اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 158 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ ہر چیز پر نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو کہ ہم نے ابھی پڑھی، اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حدیث معراج میں دو خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر مقیم ہیں اور قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت کے حالات بتائے جائیں گے ابھی آپ کو۔ تو عزیزاً حکیمہ کے الفاظ کے ذریعے وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے پر قادر ہے اور دشمنوں سے بچانے پر قادر ہے، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا اور قرب قیامت میں زمین پر بھیجنے کا راز بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ زبردست ہے اور اس کے ارادے اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہوگا کیا کہ صبح کے وقت ایک شخص شہر کے کنارے کے دروازے سے چلے گا۔ یہ کس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے؟ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ایک شہر کے کنارے کے دروازے سے چلے گا اور دوسرے دروازے تک پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ شام ہو جائے گی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز کیسے ادا کریں گے اتنے چھوٹے سے دن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندازہ کر لیا کرو جیسے لمبے دنوں میں اندازہ کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل اور امام ہوں گے اور باانصاف ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو ہٹا دیں گے اور صدقہ چھوڑ دیا جائے گا۔ بس بکری اور اونٹ پر کوشش نہ کی جائے گی۔ حسد اور بغض ختم ہو جائے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بچہ سانپ کے منہ میں انگلی ڈالے گا مگر کوئی بھی تکلیف، کوئی ضرر اس بچے کو نہ پہنچے گا، اور نوجوان لڑکے شیروں کے ساتھ کھیلیں گے اور کسی کو بھی شیر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیے بکریوں کے گلے میں پھریں گے۔ بھیڑیا تو بکری کو کھا جاتا ہے نا، لیکن اس وقت بھیڑیے بکریوں کے گلے میں پھریں گے، جیسے ان کا رکھوالا کتا ہوتا ہے نا، اس طرح ان کی رکھوالی کریں گے۔ تمام زمین اسلام اور اصلاح سے بھر جائے گی، لڑائی جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ زمین چاندی کی طرح سفید ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے جیسی برکتیں لوٹ آئیں گی۔ ایک انگور پیٹ بھرنے کو کافی ہو جائے گا۔ بیل مہنگے ہو جائیں گے اور گھوڑے سستے ہو جائیں گے۔ بیل کیوں مہنگے ہوں گے؟ اس لیے مہنگے ہو جائیں گے کہ تمام زمین پر کھیتیاں ہو رہی ہوں گی، اور گھوڑے اس لیے سستے ہو جائیں گے کہ جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، اب جنگیں ہی نہیں ہوں گی تو اس کا استعمال بھی بہت کم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ زمین عدل سے بھر جائے گی۔ وہ 40 سال زندہ رہیں گے اور عام انسانوں کی طرح وفات پائیں گے۔ یہ بات تفسیر سالبی میں لکھی ہے، جب اللہ نے فرمایا، میں تجھے یقیناً اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 155 میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لینے کا بیان کر کے وہ اپنی عزیز اور حکیم ہونے کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ یہودی مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔
اب یہ سوال کہ اٹھا لینے کی کیا کیفیت تھی، تو اس کی کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، نہ ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف روح اٹھائی گئی اور انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی۔ بہرحال مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اس غیر معمولی پن کا اظہار 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑا گروہ مسیحت کا قائل ہوا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 2 اگر عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ایسا ہی ہوتا جیسے ہر مرنے والا اٹھایا جاتا ہے، یا پھر اس لفظ رفع سے مراد محض درجات اور مرتبے کی بلندی ہوتی، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ رفعتہ مکانا علیہ، تو اس مضمون کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اگر یہ رفع ویسے ہی معمولی رفع ہوتا جو کسی بھی مرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کے ذکر کے بعد یہ کہنا کہ اللہ بہت زبردست ہے، طاقت والا ہے، حکیم ہے، یہ بڑا غیر موضوع سا لگتا ہے۔ یہ والے الفاظ تو اللہ قرآن میں اس وقت استعمال کرتا ہے جس وقت اللہ کی قوت اور حکمت کا غیر معمولی ظہور ہوا ہو، ہے نا، ایسا واقعہ بیان ہوا ہو جو کہ غیر معمولی ہو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس عقیدے کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے اور دجال سے جنگ کرنے کا واضح ذکر ہے۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد دوبارہ دنیا میں قطعی طور پر ثابت ہے۔ رفع کا معنی اٹھانے کے ہیں، کبھی روحانی کبھی جسمانی طور پر۔ لوگ حیران ہو کر سوال کرتے تھے کہ کیسے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہی جواب دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں یہود سے لڑنے کے لیے اور غلبہ پانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور ان کی سازشوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس محفوظ طور پر رکھ لیا ہے۔ وہ دنیا میں آ کر دوبارہ سے اسلام پھیلائیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر تلوار۔ اس وقت حق بہت واضح ہو جائے گا، اور اس وقت کوئی نہ کہے گا کہ اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی قسم کی بھی کوئی دلیل یا کوئی بہانہ کسی کے کام نہ آئے گا، اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کریں گے۔ اگلی باتیں 159 آیت میں آپ کو بیان کی جائیں گی۔